اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ترمیم کتنی بار ہو چکی ہے؟ 26 آئینی ترمیمیں اب تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین 1973 کے تحت ہو چکی ہیں۔ ان میں سے کتنی ایسی ترمیمیں ہیں جو کہ پاس ہی نہیں ہوئی، اور وہ کون کون سی ترمیم ہے جس کو آنے والی ترمیم نے سپرسیڈ یا ختم کر دیا، اور وہ کون سی ایسی ترمیم ہے جس ترمیم پر پورے پاکستان میں جشن منایا گیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سب سے پہلے آئینی ترمیم 4 مئی 1974 میں ہوئی۔ اس ترمیم کا مقصد پاکستان کی حدود کا تعین کرنا تھا۔ پاکستان کی انٹرنیشنل حدود، اسپیشلی سمندری حدود اور فاٹا کے علاقے کا تعین کرنا تھا، اور پاکستان کے رہنے والے شہریوں کا تعین کرنا تھا کہ اس حدود کے رہنے والے پاکستان کے شہری کہلائیں گے۔ دوسری آئینی ترمیم 11 ستمبر 1974 کو کی گئی۔ تمام مسلمانوں کی جانب سے پاکستان کے باشندوں کی جانب سے اس وقت کی حکومت وقت پر ایک پریشر تھا، اور اس پریشر کو اس وقت کے وزیر اعظم نے اس آئینی ترمیم کو سائن کرتے وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ یہ میں آئینی ترمیم نہیں کر رہا، یہ میں اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ سائن کر رہا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، احمدیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنے کی جو ترمیم تھی اسے دوسری آئینی ترمیم کہتے ہیں۔ تیسری آئینی ترمیم 18 فروری 1975 کو کی گئی۔ اس میں احتیاطی حراست میں لیے جانے کے دوران جو اس کی مدت ہے اس کا دورانیہ 90 دن کر دیا گیا ہے۔ چوتھی آئینی ترمیم اقلیتوں کے لیے اضافی نشستوں کا تعین کرنا تھا، اور احتیاطی حراست کی بھی تشخیص کرنی تھی کہ اس کے لیے وہ شخص ضمانت لے سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ 21 نومبر 1975 کو کی گئی۔ پانچویں آئینی ترمیم ہائی کورٹ پر پابندی عائد کی گئی تھی کہ وہ مختلف مقدمات پر حکومت وقت کی اجازت کے بغیر فیصلہ یا اس کی سنوائی نہیں کر سکتی۔ یہ 5 سپٹمبر 1976 کو کی گئی۔ چھٹی آئینی ترمیم سپریم کورٹ کے جج کی عمر 65 سال اور ہائی کورٹ کے جج کی عمر 62 سال کا تعین کرنا تھا، جو کہ 22 دسمبر 1976 میں کی گئی۔ ساتویں آئینی ترمیم جو کہ ووٹ آف کانفیڈنس، اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آئے تو اس کے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے طریقہ کار کو، اس کے سسٹم کو تعین کرنے کے لیے کی گئی۔ یہ آئینی ترمیم 16 مئی 1977 کو کی گئی۔ آٹھویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سسٹم کو بحال کرنے کے لیے کی گئی۔ صدر کی پاوروں کو محدود کیا گیا۔ یہ 11 نومبر 1985 میں کی گئی۔ نویں آئینی ترمیم جو کہ شرعی لا کو اپروو کروانا تھا، سینٹ میں حکومت وقت تو یہ آئین کو پاس کروانے میں کامیاب ہوئی، لیکن پارلیمنٹ میں کامیاب نہ ہو سکی، اور یوں 1985 میں نویں آئینی ترمیم بغیر اپرووڈ ہوئے ہی ختم ہو گئی۔ 10ویں آئینی ترمیم کا مقصد نیشنل اسمبلی کے اجلاس کے دوران وقفے کا تعین کرنا تھا، اور وہ وقفے کا تعین زیادہ سے زیادہ 130 دن ہے۔ وہ 25 مارچ 1985 کو پاس کی گئی۔ 11ویں آئینی ترمیم فیمیل ریزرو سیٹس کے حوالے سے تھی، جو بل 1992 میں واپس لے لیا گیا، جبکہ یہ ترمیم 1989 میں پاس کی گئی تھی، اور یوں یہ 1992 میں بل ختم ہوا۔ اور 12ویں آئینی ترمیم اسپیشل ٹرائل کورٹ کے اجراء کا مقصد تھا، جو کہ 1991 میں ہوا، اور یہ 1991 میں قانون پاس کیا گیا۔ 13ویں آئینی ترمیم
صدر کے اختیارات کو کم کرنا تھا اور وزیر اعظم کے اختیارات کو بڑھانا تھا۔ یہ 1997 میں ہوا۔ 14ویں آئینی ترمیم کسی بھی ممبر کو ڈسمس کرنے کے طریقے کو تعین کرتا ہے۔ یہ 3 جولائی 1997 میں پاس کی گئی۔ 15ویں آئینی ترمیم اسلامی لا جو کہ پاس نہ ہو سکا۔ یہ 1998 کی بات ہے کہ 15ویں آئینی ترمیم اسلامی لا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ایک ایسا قانون لانا چاہ رہے تھے جس کے تحت وہ خود کو امیر المومنین کہلواتے اور حکومت پاکستان میں وہ اپنا خاندانی نظام فکس کرنا چاہتے تھے۔ یہ قانون پاس نہیں ہوا تھا۔ 16ویں آئینی ترمیم کوٹا سسٹم تھا، جو کہ 1973 کے تحت تھا۔ 17ویں آئینی ترمیم صدر کے اختیارات کو ری فکس کرنا تھا۔ یہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے کی تھی۔ اس کے تحت صدر پاکستان پرائم منسٹر پاکستان کو جو گھر بھیجنے کے اختیارات ہے اس سے وڈرا کرتے ہیں۔ یہ 17ویں آئینی ترمیم صدر آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ 18ویں آئینی ترمیم جو کہ جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کا مقصد فیڈرل سے اختیارات صوبوں میں تقسیم کرنا تھے اور یوں ضلعی حکومتوں کو کامیاب کرنا تھا۔ یہ 8 اپریل 2010 کو قانون پاس کیا گیا۔ 19ویں آئینی ترمیم میں ججوں کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے طریقہ کار متعین کرنا تھا اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی اپائنٹمنٹ کرنے کا طریقہ اختیار مخصوص کرنا تھا۔ یہ 22 دسمبر 2010 کو کی گئی۔ 20ویں آئینی ترمیم میں غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کے طریقے کے اوپر ڈسکشن کی گئی۔ یہ 14 فروری 2012 کو ہوئی۔ 21ویں آئینی ترمیم ملٹری کوڈ کو امپلیمنٹ کرنا تھا۔ ناظرین، اے پی ایس اسکول پہ حملے کے بعد مجرموں کو اس وقت کی عدالتیں ان کے پریشر میں آ کر سزا نہ دیتی اور گھر بھیج دیتی۔ یوں اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اس آئینی ترمیم کے تحت جو اس وقت کے مجرم تھے، ہمارے معاشرے کے جو دہشت گرد تھے، ان کو سزائیں دینے کے لیے اسپیشل ملٹری کوڈ کا اجرا کیا تھا۔ 22ویں آئینی ترمیم کا مقصد فوجی عدالتوں کی توسیع تھا۔ یہ 7 جون 2017 کو کی گئی۔ 23ویں آئینی ترمیم 2017 کی مردم شماری کے مطابق نئی الیکشن کی حلقہ بندیاں کرنا تھا۔ 25ویں آئینی ترمیم کا مقصد فیڈرل ایڈمنسٹریٹر ٹرائبل ایریا فاٹا کے علاقے کو خیبر پختون اسمبلی یا خیبر پختونخوا صوبے کے اندر ضم کرنا تھا۔ اس سے پہلے فاٹا ایک انڈیپینڈنٹ قبائلی علاقہ تھا، یہاں پر حکومت وقت کا قانون نافذ نہیں ہوتا تھا۔ اب فاٹا پراپر سول اتھارٹی کے تحت رن ہوتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم، جس کا شور پچھلے چند دنوں سے آپ نے سنا ہے، جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کرنے اور اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ گزشتہ ہوں گے، وہ آنے والے چیف جسٹس کے لیے 3 ناموں کو پرائم منسٹر کے پاس بھیجنے کے پابند